اور جس دن یہ میلاد منا رہے ہیں اس دن وہ جھنڈیاں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور کچھ دن بعد وہی جھنڈیاں جو ہے نالیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ سوائے احمد رضا خان کے جہاں میں تو سبھی عید منا رہے ہیں. سوری ٹنگ سلپ. اور 1450 سال بعد خود کو ایک عالم کہنے والا, خود کو مفتی کہنے والا, خود کو محدث کہنے والا, خود کو مفسر کہنے والا, خود کو شیخ الہند اور شیخ العالم کہنے والا, اس بندے کو اس آیت کا مطلب سمجھ آیا کہ یہ میلاد پر اتری ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ میلاد پر اتری ہے. بدعتیوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ وہ چیز کریں گے جس چیز کا اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہی نہیں ہے, اور وہ چیز نہیں کریں گے جس چیز کا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے. اب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, ایک نئی عید آ گئی ہے, ایک تیسری عید آ گئی ہے, اور اس عید کو منانے کا طریقہ بھی بدعتیوں نے اپنے طریقے سے نکالا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں سے کہ ہری جھنڈی لے کر جو ہے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر جو ہے گلیوں میں, گوچوں میں, شہروں میں جا کے جلوس نکالے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور کافی ویڈیوز میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہی جھنڈیاں ہاتھ میں لے کر جو ہے یہ ڈانس بھی کر رہے ہیں, اور جس دن یہ میلاد منا رہے ہیں اس دن وہ جھنڈیاں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور کچھ دن بعد وہی جھنڈیاں جو ہے نالیوں میں آپ دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو. یہ میں نئی بات تھوڑی کر رہا ہوں. اور بہت ساری ویڈیوز میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی اپنے طریقے سے کیک بھی کاٹ رہا ہے. ہیپی برتھ ڈے جیسے کیک ہم کاٹتے ہیں ویسے یہ کیک بھی کاٹ رہے ہیں. اور بہت جگہ پر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی قرآن کی آیات سے میلاد کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے اس آیت سے یہ ثابت کرتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. سورہ یونس آیت 58. کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے, لہذا اس پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے. اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ نبی کی ولادت پر خوش نہیں ہو, ہم لوگ خوش ہیں اس لیے ہم جشن مناتے ہیں. بھائی میرا ماننا ہے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اب میں آپ سے یہاں پر ایک سوال کرتا ہوں, اس آیت کے ریلیٹڈ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ سب لوگوں سے سمجھنے والی بات ہے یہ. آپ مجھے بتائیے سب سے بڑا دنیا کا عالم کون, سب سے بڑا دنیا کا مفسر کون, سب سے بڑا دنیا کا مفتی کون, سب سے بڑا دنیا کا وہ شخص کون جو قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتا ہے؟ وہ ایک ہی شخصیت ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی, جب حضور پاک پر یہ آیت نازل ہوتی تھی, قرآن جب نازل ہوتا تھا تو وہ کن کو سناتے؟ ٹیچر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شاگرد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. بھائی آپ مجھے ذرا بولو, سوچنے والی بات ہے, لاجیکل بات ہے, اگر اس میں کہیں پر بھی میلاد کا کوئی کانسیپٹ ہوتا, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے نہیں کہتے کہ تم نے میرے آمد پر اس طریقے سے خوشیاں منانی ہے, اس طریقے سے جھنڈیاں لگانے ہیں, اس طریقے سے جلوس نکالنے ہیں؟ کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی اور 1450 سال بعد خود کو ایک عالم کہنے والا, خود کو مفتی کہنے والا, خود کو محدث کہنے والا, خود کو مفسر کہنے والا, خود کو شیخ الہند اور شیخ العالم کہنے والا, اس بندے کو اس آیت کا مطلب سمجھ آیا کہ یہ میلاد پر اتری ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ میلاد پر اتری ہے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ چلیے چھوڑیے اس بات کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے. 1 لاکھ صحابہ میں سے ایک صحابہ سے بھی آپ ثابت کر کے دو کہ ایک نے بھی میلاد کا جشن ایسے منایا ہے جیسے آپ منا رہے ہیں. ایک سے بھی آپ ثابت کر کے دو, ہم دوبارہ ویڈیو بنانا چھوڑ دیں گے. یہ ہماری طرف سے آپ کو چیلنج. اور پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے تو جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں, اور دوسری جگہ اپنی ہی کتاب جال حق میں کہتے ہیں کہ 300-400 سال تک میلاد کو نہیں منایا گیا, 400 سال بعد میلاد کو ایجاد کیا گیا, اور جس چیز کو ایجاد کیا جاتا ہے وہ پہلے سے موجود نہیں ہوتی. خود جال حق میں انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ سے یہ ثابت نہیں, تابی سے یہ ثابت نہیں, تابع تابعین سے یہ ثابت نہیں, آگے 300-400 سال تک یہ ثابت نہیں, 400 سال بعد میلاد کو گڑھا گیا, اور جو چیز گڑھی جائے وہ پہلے سے موجود نہیں ہوتی, ان کا خود کہنا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو یہ شعر آپ آج کے وہابیوں اور دیوبندیوں پر فٹ کرتے ہو, کیا یہ صرف آپ ہم پر فٹ کرتے ہو؟ ہم تو میلاد نہیں مناتے, کیونکہ آپ بولتے ہیں جو میلاد نہیں مناتے وہ ابلیس ہے. تو صحابہ نے بھی نہیں منایا, آپ کی کتابوں کے حساب سے آپ خود ریفرنس دے رہے ہو کہ انہوں نے نہیں منایا, تو کیا یہ ابلیس آپ صرف ہمیں کہہ رہے ہو کہ آپ کے کہنے کے مطابق صحابہ کو بھی کہہ رہے ہو؟
یہ میرا سوال آپ کو. ذرا ان کی گمراہی دیکھے, ذرا ان کی جہالت دیکھے کہ اس شعر میں انہوں نے سب کو لایا ہے. بھائی صحابہ نے تو نہیں نہ منایا, ہم بھی نہیں مناتے, صحابہ نے بھی نہیں منایا. آپ خود کہتے ہیں, اور خود آپ کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں تو سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. آپ نے تو اس شعر میں صحابہ کو بھی لایا, صرف آج کے وہابیوں اور دیوبندیوں کو نہیں, بلکہ اس میں صحابہ بھی آتے ہیں, انہوں نے بھی تو نہیں منایا. اور اس چیز پر ہم برداشت نہیں کر سکتے, تو ہماری طرف سے پھر اس گستاخی کا جواب ہمارے انداز میں آپ کو ہم دیں گے, اور چیلنج کے ساتھ دیں گے, اور آپ کی نسلوں کے لیے ہم دیں گے کہ کسی صحابی نے میلاد کا جشن نہیں منایا, کسی صحابی نے جلوس نہیں نکالا, کسی تابعی نے جلوس نہیں نکالا, کسی تابع تابعین نے جلوس نہیں نکالا, 4 اماموں میں سے ایک امام نے بھی جلوس نہیں نکالا, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جلوس نہیں نکالا, بایزید بستامی نے جلوس نہیں نکالا, علی حجمیری نے جلوس نہیں نکالا, معین الدین چشتی نے جلوس نہیں نکالا, بہاء الحق ملتانی نے جلوس نہیں نکالا, سلطان باہو نے جلوس نہیں نکالا. سب سے بڑی بات, تمہارے فرقے کو ایجاد کرنے والا احمد رضا خان بریلوی نے جلوس نہیں نکالا. تو اس پر آپ یہ چیز کہیے کہ سوائے احمد رضا خان کے جہاں میں تو سبھی عید منا رہے ہیں. اوہ سوری, ٹنگ سلپ, سوائے ابلیس کے تو جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. اور ٹنگ سلپ نہیں ہوئی مجھے, میں نے جان بوجھ کر کہا کہ سوائے احمد رضا خان کے جہاں میں تو سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. بھائی جب تمہارے عقیدے کے حساب سے ابلیس تم نے صحابہ کو کہا, تو ہم ڈنکے کی چوٹ پر احمد رضا خان کو ابلیس کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. ثبوت پیش کرو, اگر کسی نے منایا تو ثبوت پیش کرو. تو آپ یہاں پر اب دیکھیے کہ احمد رضا خان بریلوی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے جلوس میلاد کا نکالا ہو. تو آپ کیسے نکال رہے ہیں بھائی؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ یہ جلوس نکال رہے ہیں؟ ہمیں بھی ذرا دکھاؤ, پیش کرو نا. دین میں کہانیاں تھوڑی چلیں گی, دین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چلے. تو پھر ہم اسی بات پر کہتے ہیں کہ نو مور لائز, نو مور ایکسکیوز. بچوں, ناؤ اٹس ٹائم ٹو فیس دا ٹروتھ.